میں نے قومیں بدلتی دیکھی ہیں، ملیشیا کو بدلتے دیکھا ہے، ترکی کو بدلتے دیکھا ہے، چین کی مثال، یہ انسانی تاریخ کا معجزہ ہے۔ 80 کروڑ لوگ، یہ امریکہ جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہوا ہے ٹرمپ جو ہے چین کی وجہ سے، 80 کروڑ لوگ اس نے شی جی پنگ نے، یہ جو موجودہ صدر ہیں ترکی کے، 80 کروڑ لوگ بلو پاورٹی سے اوپر لے آیا۔ آپ نے تو بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کیے، اعتزاز احسن صاحب کا، جنرل چشتی کا، اس زمانے میں کوئی ایسے لوگ جو رہ گئے ہوں جو آپ کو لگے کہ بھئی ان کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کا انٹرویو طے ہو گیا اور مجھے فون آ گیا فرحت اللہ بابر صاحب کا، کل بھی میں ان کو گلا کر رہا تھا کہ 11:30 بجے صبح کراچی پہنچ جائیں، اور رات کے 10 بجے تھے، تو محترمہ کی شہادت سے چند دن پہلے۔ دوسرا ایک کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے، ترکی کی 100 بستیاں۔ اچھا، ایسی بستیاں، مطلب میرے جتنا ترکی میں نے جو دیکھا، میں نے ابھی تک کوئی ترک نہیں دیکھا۔ آپ کو ٹرکش زبان آتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں آتی، میں اس کو تھوڑا سا کنسیو کر لیتا ہوں۔ میرا سفر جو عملی زندگی کا، پولیٹیکل، انٹلیکچوئل اور ایکٹیویزم کا، وہ 50 سال کا ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں پولی میتھ، یعنی ایسی شخصیت جس کے کئی شخصیت کے پہلو ہیں۔ تو جیسے آپ فارسی میں کہہ لیں کہ 8 پہلو یا ہمہ جہاز شخصیت کے مالک ہیں فاروق سہیل گوئندی صاحب۔ گوئندی صاحب پولیٹکس میں بھی ایکٹیو رہے اور انہوں نے دنیا جہان کو بھی گھوما، اور ترکی آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان میں کوئی ہے تو یہ ترکی کے اسپیشلائزڈ ایک اسکالر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اوائل عمری سے، یعنی اوائل عمری سے مراد یہ کہ اسکول کے زمانے سے پولیٹکس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے بہت زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور سماجی طور پہ بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ گوئند صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکریہ گمن صاحب، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا۔ ہاں، ایک زمانے میں تو ہم اکٹھے پی ٹی وی بھی ہی رہے، اور آپ نے بڑے یادگار انٹرویوز کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طالب علم کو یہ دیکھنا ہو کہ انٹرویو کس طرح کرتے ہیں اور کسی ایسی شخصیت سے جن کا تاریخ میں کوئی رول رہا ہو، تو ان سے بات کس طرح نکلواتے ہیں۔ تو آپ نے تو بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کیے، اعتزاز احسن صاحب کا، جنرل چشتی کا، اس زمانے میں کوئی ایسے لوگ جو رہ گئے ہوں جو آپ کو لگے کہ بھئی ان کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا؟ کئی لوگ رہ گئے، مثلا جنرل حمید گل صاحب کا میں انٹرویو کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں کئی لوگوں کے 8-10 انٹرویو کرنا چاہتا تھا، ان کے کئی ٹاپکس بنا کے، ان میں حمید گل تھے اور کئی لوگ رہ گئے اس میں۔ خود محترمہ بینظیر بھٹو کا انٹرویو طے ہو گیا اور مجھے فون آ گیا فرحت اللہ بابر صاحب کا، کل بھی میں ان کو گلا کر رہا تھا کہ 11:30 بجے صبح کراچی پہنچ جائیں، اور رات کے 10 بجے تھے، تو محترمہ کی شہادت سے چند دن پہلے۔ اور وہ بھی ایسے تھا کہ وہ رپورٹرز تھے، لیکن اگر میں ان کا انٹرویو کرتا، چونکہ اصل جیسے اب آپ شروع ہوئے ہیں تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا، بالکل میں یہی کرتا تھا، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، تو اگلے بندے کو میں بڑا ایزی کمفرٹ زون میں رکھتا تھا، پھر کوئی 10-12 منٹ بعد میرا ٹیمپو بنتا تھا سوالوں کا۔ اور جیسے جسونت سنگھ کا انٹرویو مجھے خود ٹی وی نے کہا کریں، اور وہ بڑا خوش تھا کہ میرا پی ٹی وی انٹرویو کر رہا ہے، لیکن 17 منٹ بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ سوال بہت اہم کر رہا ہے۔ میں کوئی سخت نہیں بولتا بالکل انٹرویو میں، بہت سافٹ ہوں، لیکن سوال ہوتے ہیں۔ تو ایک سفارشی اینکر تھا جو کہ آج کل خود ساختہ جلا وطنی میں ہے امریکہ میں، تو وہ مجھے شور صاحب نے کہا، مسعود میرے دوست جو میرے افسر تھے ایک قسم کے، ان کا پہلے وہ پرائیویٹ چینل والا کرنا چاہ رہے، میں کر لیں، تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا، لیکن میرے ساتھ 17 منٹ بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، ہاں، چونکہ میں نے گنگا یہ بڑی ایک ہسٹورک بات آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں، چونکہ اور ان کی کتاب میں نے نہیں تھی پڑھی ہوئی تھی جنا، اور مجھے آیا جی کل کرنا ہے، تو میں کہا میں ڈرائیو نہیں کروں گا، میں نے بس پہ سفر کیا اور پوری میں کتاب پڑھ لی، تو مجھے پتہ چل گیا یہ اصل بات کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے صرف دلی فون کیا ایک دوست کو کہ یہ کیا ہیں، ایک لفظ میں پوچھا، تو اس نے ایک لفظ میں بتایا یہ وہ ہیں۔ میں کہا بس میں سمجھ گیا ہوں، کتاب سے نوٹس دی۔ میں نے جب سوال کیا، 1 سوال 2 سوال، تیسرے سوال کے بعد وہ اکھڑ گئے۔ تو وہ بڑے گہرے آدمی ہیں جسونت سنگھ، جو فارن منسٹر تھے،
تو وہ اصل میں اڑے تھے گنگا جمنا تہذیب اور انڈس ویلی تہذیب. تو میں نے کہا یہ دو تہذیبیں ہیں. تو انہوں نے کہا ندیوں پہ تہذیبیں ہوتی ہیں. میں کہا لیکن یہی وہ جو اعتزاز احسن صاحب کا انڈس ساگا جو ان کا تھیسس ہے. ہاں یہ ان سے پہلے بھی یہی تھیسس ہے. یہ چوئی صاحب نے چونکہ پاکستانی ایز اے آتھر لکھا ہے, یہ پرانا تھیسس ہے. عربوں میں تو یہ عام تھیسس ہے کہ سندھ و ہند السندھ والہند. تو یہ تھیسس پہلے بھی تھا. نہیں یہ ہمارے پنجاب میں بھی یعنی ایک محاورہ ہے نا, ہند سندھ میں, ہاں ہند سندھ میں دعائی پڑ گئی یا فلانا. ایسے کئی انٹرویوز میرے خواب رہ گئے, اور ابھی بھی کئی لوگ ہیں میں ان کو انٹرویوز کرنا چاہتا ہوں, اور طویل انٹرویو. اور کچھ تو ایک انٹرویو بڑا اہم ہے کہ میں اپنا انٹرویو دینا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مجھے انٹرویو کر لیں. مجھے انٹرویو کرنے والے اس ملک میں 5-6 لوگ ہیں. آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کروں گا. آپ ہیں, سہیل وڑائچ ہے, سلمان عابد ہیں, اور یہ دونوں دوست تیار ہیں. میں کسی میڈیا ہاؤس کے لیے نہیں کہ مجھے جیو میں کریں تو میں پاپولر ہو جاؤں, کہ میرے پاس کئی ایسے جواب ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں, کہ لیکن سوال کرنے والے کو سوال آتا ہو. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ خود بھی چونکہ اچھا لکھتے ہیں, اور آپ کا جو تحریر میں ایک بڑا رچاؤ اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعی آپ کی بات یہ درست ہے کہ کچھ باتیں صرف مکالمے کی شکل میں ہی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اینکر کی بات کی اور جو ٹی وی میں جس طرح کے آپ نے انٹرویوز کیے, میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اب میں فرق سہیل گوئندی ہوں تو میں کیوں لوگوں کے انٹرویو کروں, اور اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ان لوگوں کے انٹرویوز بھی نہ ہو سکتے جس طرح کے آپ نے کیے تھے. اور ایک اور بات ہے کہ جو انٹرویو کرنے والا ہے اگر وہ یہ کوشش کرے کہ بھئی اس کا پتہ چلے وہ کتنا بڑا اسکالر ہے, تو وہ انٹرویو کرنے والے سے کیا پوچھے گا, یعنی جس کا انٹرویو ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ آپ کے انٹرویوز بے شک جتنے مرضی ہوئے ہیں ایز اے پرسنالٹی, آپ کے مزید انٹرویو ہونے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا جنرل چشتی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو بڑے خوش تھے. مشرف دور جا رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے وہ اینٹی مشرف تھے, لیکن وہ بڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد بڑے لوگوں نے انٹرویو کیے, میں کسی کی انسلٹ نہیں کر, لیکن وہ انٹرویو نہیں کر سکے, کیونکہ میں نے ان سے پوچھا آپ نے 28 مئی کو اسلام آباد میں کیا کیا جب ذوالفقار علی بھٹو. اب لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا. انہی دنوں میرے ساتھ کامران شاہد بھی پی ٹی وی میں تھے, تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ انٹرویو کی کتنی دیر میں تیاری کرتے ہیں. یہ میں 15 سال, میں کہا جی 36 سال. اب 36 سال جو میں نے پڑھا ہوا ہے, تھوڑی تیاری کرتا ہوں, لیکن تو انٹرویو کرنا پاکستان میں 1-on-1 دنیا میں صحافت میں آج بھی سب سے بڑی بات انٹرویو کرنا ہے. مثلا میں ہارٹ ٹاک میں ٹم سیبستیان کا بڑا مداح ہوں اور میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام تھا بی بی سی کا ہارٹ ٹاک, اور میں لکیلی 2000 میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا. ہاں امریکہ میں اسٹیٹ آف دا ورلڈ فورم میں جارج سورس کے ساتھ, جو دنیا کا امیر آدمی ہے, جو دنیا کے فیصلے کرتا ہے ایسٹ یورپ کے, عراق کے انویسٹمنٹ اور جنگوں میں پیسہ لگاتا ہے, پھر وہاں سے پیسہ بناتا ہے. اس میں 2 بندے بیٹھے تھے. تو میں نے اس کو کہا آئی ایم ریئلی امپریس کہ میں آپ سے بڑا متاثر ہوں. اب ہارٹ ٹاک کوئی اور کرتا ہے. تو 1-on-1 سوال کرنا یہ ایک انٹلیکچوئل جرنلزم ہے. کل ایک صحافی کو میں نے سنا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ایک فورم تھا, تو وہ ایسے سوال کر رہا تھا کہ اپنا علم بتا رہا تھا کہ آپ نے اس کو شامل نہیں کیا, آپ نے اس کو, اور اس کو ایز اے پارٹیسپینٹ بلایا گیا تھا کہ اس موضوع پہ بات کرے, اور وہ اینکرنگ کرنے لگ گیا. پڑھا لکھا ہے, لیکن آئی کی ناٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے انٹلیکچوئل. آپ انگریزی بھی پڑھے ہیں, آپ اخبار میں کوئی چھوٹا سا رائٹ اپ, اس کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ہو گئے ہیں. انٹلیکچوئل تب ہوتا ہے جب آپ کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جاتی ہے. تو میں اس بندے کو سنتا رہا, اس کی باتیں غلط بھی نہیں تھیں, لیکن وہ جو ایک ٹپیکل پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ساؤتھ ایشیا میں پورے میں ایسے انڈیا میں, تو اس نے نا جس کو پنجابی کے نا پمل بوسینج پاتا سب لیڈروں کو. سو اس لفظ کا کوئی نہ انگریزی ترجمہ ہے نہ اردو ہے, یعنی ڈائریکشن ہی چینج ہوگی نا ڈسکشن کی. ہاں, اور وہ یوز لیس تھا, اور کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. سیاستدان بڑا گہرا ہوتا ہے. تو سوال کرنا اس کے لیے ایک انٹلیکٹ چاہیے. اور آج بھی آپ نے جیسے کتاب چھاپی میڈیا منڈی, میں اس کو بڑی کتاب مانتا ہوں پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے. اس کے بعد کئیوں نے ایسی کوششیں کی ہیں, مجھے پتہ ہے. تو سوال وہ کر سکتا ہے جو لٹریچر پہ عبور رکھتا ہو, جو تہذیب پہ, تمدن میں, سماج میں, انٹرنیشنل افیئر پہ. اب اتنے سارے علم جاننے کے بعد جب بندہ سوال کرتا ہے تو اس سوال کے اندر سارا کچھ لپٹا ہوتا ہے. تو میں نے جو پی ٹی وی پہ انٹرویو کیے تو اس میں مثلا آپ نے بالکل صحیح کہا
کہ کئیوں کے نہ پہلے ہوئے تھے، جیسے عبدالحفیظ پیرزادہ کا نہ پہلے ہوا تھا نہ بعد میں. وہ 5 جولائی 1977 کے مذاکرات کا آخری آدمی بھٹو صاحب کی ٹیم کا، اور دوسری طرف پروفیسر غفور پہلی اور زندگی میں آخری دفعہ بیٹھے، وہ بھی ریکارڈ ہے آج تک. تو میں نے ایسے لوگوں کو کیا، کئی بڑے مشکل تھے. اچھا مجھے کہیں نے کہا آپ نے اس کو کیوں بلایا؟ میں کہا یار میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو جوائن کرنے تو نہیں جا رہا. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی ریڈیو میں بڑا ایک قسم کا بیوروکریٹک ہوتا ہے کہ کرسی کون صاف کرے گا. کئی ایسے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا جن کو میں پسند نہیں کرتا، تو اس کی کرسی میں نے خود صاف کی کہ اگر وہ کرسی صاف کرنے والا نہیں آیا. تو میں نے ایک اس کو نہیں گوئن صاحب، میں یعنی میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نظریاتی اختلاف ہونا، لیکن ایک ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا شہردار، ایک تہذیبی آپ پہ ذمہ داری. ایک عمر میں بندہ بڑا ہے، اس کا ایکسپوجر بڑا ہے، تو وہ ہمارے بزرگوں کی طرح ہے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کا احترام نہ کریں یہ ایک اور بات ہے. میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ہر وقت سوشل میڈیا پہ کہ میں شہرداری پہ یقین رکھتا ہوں. میں شہردار ہوں. یہ لفظ ہم نے، چونکہ میں چھوٹے شہر میں پہلا بڑا 15 16 18 سال کی عمر تک سرگودا میں، تو وہاں شہرداری بڑی تھی، اور یہ بڑے شہروں میں بھی ہوتی تھی. اب یہ کلچر ختم ہو گیا ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ بیہیویئر فیوڈل ہوتا ہے، کسی کو انسلٹ کرنا. اور میں نظریاتی آدمی ہوں، لیکن میں اپنے سے بالکل مخالف نظریاتی آدمی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، دوستی بھی کر لیتا ہوں. اور دوستی میں چونکہ نظریے پہ میرا نظریہ خطرے میں نہیں ہے. جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے اسلام خطرے میں، میں کہا اسلام کو کہاں سے خطرہ ہے؟ اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، انگریزی پہ بھی آپ کا اچھا خاصا. کوئی بولنا انگریزی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی زبان بولنا، ساری زبانیں ہماری ہیں. ایک ہوتا ہے نا ذاتی اثاثہ، ایک قومی اثاثہ، ایک پوری ورلڈ کے ایسٹس ہیں. تو پوری دنیا کی جو دانش ہے ہم اس کے بھی تو وارث ہیں نا. تو لیکن یہ کہ آپ عمومی طور پہ اپنی گفتگو میں کہیں بھی انگریزی ایسا چیز استعمال نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کل میں نے یہ تقریباً آدھی بات بتائی ہے کہ میں پڑھتا، میں 80% انگریزی ہوں، لکھتا بولتا اردو ہوں. تو میری یہ پریکٹس ہی اردو لکھنے کی، اسلوب میرا اردو کا ہی ہے. میں انگریزی نہیں اس طرح، حالانکہ میں انگلش میڈیم پڑھا ہوں اور انگلش کتابیں پڑھتا ہوں. میں نے یہ شعوری فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کی لینگوا فرنکا جون سی ہے، رابطے کی زبان اردو ہے. اب جب ایاز میر انگریزی میں لکھتے تھے تو کوئی نہیں تھا ان کو جانتا. جب ان کا کالم اردو میں ترجمہ ہوا تو پوری قوم جانتی ہے ان کو. تو یہ ایک شعوری فیصلہ تھا میرے کہ میں خیال عوام میں اسی طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بہت سی وی لاگنگ ہے یا لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں یا پوڈ کاسٹ، وہ پنجابی میں ہیں، یا جس طرح کو سندھی میں، سندھی کے اخبارات ہیں، سندھی چینل ہیں، یا کوئی پشتوں میں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زبان میں بات کرنا بھی لوگوں تک بہتر کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے. اصل وجہ. اور میں ہمیشہ میں نے کہا کہ انگلش جرنلزم کسی سطح پہ لکھنے کا یا بولنے کا وہ پالیسی میکرز کا ہے. آپ بیوروکریسی میں، ملٹری سول بیوروکریسی لیڈرز، اسلام آباد، امریکی ایمبیسی، برٹش ایمبیسی، آپ وہاں پہنچ جائیں گے. میرا وہاں پہنچنا اہم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں، میں عوام میں ہوں. آئی بلیو ان پبلک انٹلیکٹ. تو میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں، میں اردو میں بولنا لکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں چہرے سے کم جانا چاہتا ہوں. جب میں کہتا ہوں میں ہوں فروسل گوئندی، کہیں کسی گاؤں میں چلا جاؤں تو اچھا نہیں لگتا. میرے ساتھ ایک دوست سفر کرتے ہیں تو وہ حیران ہے کہ آپ کے ہر گاؤں میں بھی جاننے والے ہیں. اور چونکہ میں نے لکھا بولا اور ٹی وی، میڈیا، اخبار، کتاب اردو میں. نہیں، ایک اس میں دوسرا فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ میں خود، یعنی ایک تو جنگ اخبار میں 80s میں آپ کے کالم یا آپ کی تحریریں دیکھ چکا ہوں. اور پھر یہ کہ مجھے کبھی بھی وہ تصویر نہیں بولی اور نہ میرے کبھی حافظے سے محو ہوئی ہے کہ غالباً لاہور کے مور روڈ پہ وہ جو وزیر اعظم ترکی کے بلند ایجوت، آپ ان کے ساتھ کھلی جیپ میں جا رہے ہیں، اور ایک فرد کے طور پہ، کوئی اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ 2-4 روز کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. تو مطلب آپ کی سٹرگل اور آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے بینگ این انٹلیکچوئل. دیکھیں بعض اوقات آپ خود تو فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ انٹلیکچوئل ہیں یا اسکالر ہیں، آپ تو ایک فرد کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سٹرگلر ہوتے ہیں تب بھی. تو لیکن یہ کہ آپ کا جو امپارٹ ہے، جو آپ کا ان پٹ ہے، جو آپ کا حصہ ہے، وہ انٹلیکچولی اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے.
تو وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریک ریکارڈ ہے کام کرنے کا وہ بھی کافی لمبا ہے. یہ کئی لوگ چونکہ سوشل میڈیا آ گیا تو اب آپ خود ایڈیٹر ہیں، خود پرنٹر ہیں، خود پبلشر ہیں، اپنی پوسٹ لگا لیتے ہیں. تو میں ابھی بھی ایک دوست سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لکھتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں. کئی لوگوں نے ایسے فیک بنایا ہوا ہے کہ جی فروخ گوئندی فین پیج، تو ان کو بڑی سہولت ہے اپنا بیان چھاپنے کی یا اپنی تصویر کی. تو میں 90% چیزیں نہیں ابھی بھی لگاتا. تو لیکن چونکہ اب زمانہ یہ ہے کہ اب میں نے امان پور کو دیکھا ہے، وہ بھی ایران جنگ میں کہہ رہی تھی میں کچن سے لائیو بول رہی ہوں، دوسرا ڈپٹی سیکرٹری میری مکہ کا خارجہ بیٹھا ہے، تو اس میں قصے نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے. تو میں نے اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، کئی لوگ مجھے دیکھ کے جنہوں نے 8-10 سال پہلے لکھنا شروع کیا، کالم عمر میری جتنی ہے بلکہ کچھ بڑی ہے، وہ پھر فروخ گوئندی بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ حضرت علی کی سینگ ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں. تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو میرا 50 سال کا سفر ہے. مجھے جب کوئی بندہ ملتا ہے وہ 2 دفعہ وزیر رہا ہو، لیکن جب وہ مجھے ملتا ہے یا وہ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو پڑھتا تھا یا میں اس کو سیاست کرتے دیکھتا تھا میں جب یہاں تھا. تو وہ مجھے بڑی اللہ کی مہربانی اسی طرح دیکھتا ہے. تو وہ میرا سفر جو عملی زندگی کا پولیٹیکل انٹلیکچوئل اور ایکٹیویزم کا وہ 50 سال کا ہے. اب 50 سال کا اس عمر میں، اور میں نے لکیلی دیکھیے جب میں 20s میں تھا، میری عمر 20-21 سال کی تھی، وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ آپ سیلفی بنا لیں کہ تو جی آپ فلاں دانشور کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ تارڑ کے ساتھ اب 2 لوگ تصویریں بناتے ہیں. تارڑ صاحب کا میں کالج کے زمانے میں دوست تھا. مہراج خالد صاحب جس کے لوگ مجھے واٹس ایپ بھیجتے ہیں کہتے ہیں گوئندی کدوں آئیں گا، میں کالج پڑھتا تھا. تو چونکہ میرا مطالعہ، میں نے اپنے آپ کو علم سے جوڑا تھا اپنی عملی زندگی میں. کل میرے سے یہ سوال ہوا تھا اکیڈمی آف لیٹر میں، تو اس وجہ سے ڈاکٹر مشرف کہتے تم آئے نہیں بڑے دنوں سے. اب میں وہ نام لے رہا ہوں جو میرے والد کی عمر سے بڑے تھے. اب مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ایک تو ان سے سیکھا، دوسرا وہ میرے سے خود سوال کرتے تھے، میرے سے جواب مانگتے تھے، میں تو ان سے سوال کرتا ہی تھا. تو وہ جو طویل سفر ہے نا، اس نے میری جھولی میں بہت کچھ ڈال دیا ہے، اور اس میں حضور کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، نوکریاں کون سی ریفیوز کی، منسٹریاں کون سی ریفیوز کی، ڈائریکٹر جنرل شپ اور ایم ڈیز کون سی ریفیوز کی. لوگوں کو سارا پتہ ہوتا ہے میں نے کتنا پیسہ بنایا. اور ویسے بتا دوں کہ پہلے میں جب والدین کے گھر میں رہتا تھا، کوئی 3-4 کنال کے گھر میں رہتا تھا، اب میں 7 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں. یہ نہیں مجھے ریگریٹ ہے، میں خوش ہوں. تو میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ساتھ والوں کو جو سائیکل پہ تھے، اب ان کے گھر میں 1 ارب روپے کی گاڑیوں کے کانوائے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں داخل ہو جائیں، وہ بڑے لوگ ہیں پیسے میں، شہرت میں. لیکن جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اینڈ رزلٹ کیا ہے زندگی کا، یہ صوفیزم اس کو کہہ اچھا لیں. گوئند صاحب یہ بتائیں کہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں کتابیں پہلے بھی کم پڑھتے تھے پاکستان میں، لیکن پہلے اور میڈیمز نہیں تھے، صرف کتاب اور اخبار تھا. یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے جی لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں. آپ کتاب کی جو ہے وہ فارمیٹ بدل گیا ہے، کاغذ سے اب اس پہ آ گیا ہے. میں خود اس پہ بھی پڑھتا ہوں، کتاب بھی پڑھتا ہوں. تو یہ سٹیٹمنٹ بالکل ایک غلط ہے. ہاں یہ بھی بدلا ہے، اب آپ نے بالکل مختلف، آپ نے بالکل لالا موسیٰ والا ایک دم بدلا ہے. میں سمجھ گیا ہوں. کتاب میں خیال زیادہ پڑھی جا رہی ہے، علم زیادہ پڑھا جا رہا ہے. جو پڑھنے والے ہیں، لٹریسی ریٹ کتنا ہے، اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، اس کے مطابق پڑھیں گے نا. تو وہ جو کتاب کاغذ پر کم پڑھی جا رہی ہے، آئی پیڈ پہ، آئی فون پہ، ٹیبلٹ پہ پڑھی جا رہی ہے، اور وہ سنی بھی جا رہی ہے. اب تو کتاب سنی بھی جاتی ہے. تو یہ ایک بالکل ایک سطحی سا لوگوں کی رائے ہے. ہمارے کالم نگار لکھتے ہیں جی نہیں پڑھی جا رہی ہیں، بہت پڑھی جا رہی ہے. اچھا مجھے یہ ذرا بتائیں کہ پبلشنگ کی طرف آپ کیسے آئے؟ ہاں یعنی کس چیز نے آپ کو جو مہمیز دی کہ جی اس طرف آنا چاہیے؟ میں اصل میں پیمفلٹ لکھتا تھا، ہم اخباروں میں بھی لکھتا تھا، ایڈیٹوریل پیج پہ بھی لکھتا تھا. تو میں نے یورپ میں دیکھا کہ جو انقلاب آتے ہیں سماج میں تبدیلی، وہ کتاب اور پبلشنگ ہاؤس لاتا ہے، اور اس کی میڈیا کی ایک شکل ہے. تو یہ بالکل میں نے کاروباری نقطہ نظر سے نہیں بنایا، اور ابھی تک نہیں ہے. اس کی کاروباری منفعت کے لیے نہیں ہے، اس کی بائی پروڈکٹ ہے. اور وہ کوئی مطلب اگر میں کوئی اور کاروبار کر لوں میڈیا سے متعلق تو کروڑوں روپے مہینے کا کاروبار ہے ابھی بھی. تو یہ میں نے کنٹریبیوشن کی
کہ اگر میں زندگی میں ایک کتاب اچھی لکھ سکتا ہوں، میں نے اپنی خود چھاپی تھی پہلی، چونکہ اس کو کچھ چھاپتا نہیں تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا دباچہ لکھا، تو میں نے کہا میں 1000 اچھی کتابیں چھاپ سکتا ہوں. بھائی نقی صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے، ان کی حسین نقی، تو ان کو بھی نہیں تھا پتا. تو کتنی کتابیں آپ کی ہو گئی جمہوری پبلیکیشن کی؟ میں کہا جی 1000، چونکہ 1000 کتاب. لیکن میں نے کہا نہیں، کانٹینٹ میں وی آر یعنی 1000 ٹائٹل. میں کہا کانٹینٹ میں وی آر نمبر 1 ان پاکستان 20 سالوں میں. کانٹینٹ از امپورٹنٹ، ناٹ سیل. میں نے کہا جی ہماری الائیو ٹائٹل 470 ہیں جو ہماری ویب پیج پہ ہیں. تو میں نے کہا یہ مشکل کام ہے، یہ کام ریاست کے کرنے کے تھے، یہ 2 جماعتوں کے خصوصی کام تھے. ANP کرتی جیسی کتابیں میں چاہتا ہوں، یا پیپلز پارٹی کرتی، اور ان کے پاس وسائل ہیں، کر سکتے ہیں، کسی نے نہیں کیا. تو میں نے کہا آج خود کر لوں، چونکہ میں خالی لوگوں کو مشورے نہیں دیتا آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں. تو میں نے دیے بھی، میں نے کہا خود کر لیتے ہیں. تو پبلشنگ کو میں نے ایک سمجھے کہ میرا اخبار ہے، یہ میرا ٹیلی ویژن ہے، یہ میرا ریڈیو ہے، یہ میرا ایک میڈیم ہے، یہ میری ایک موومنٹ ہے پولیٹیکل، یہ میری ایک سیاسی جماعت ہے. یہ اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل لگا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک پروڈکٹ میں دے رہا ہوں سوسائٹی کو، معاشرے کو، اور اپنا دل بھی راضی ہے. وہ آپ نے ایسی بات کمال کر دی، جیسے ایور نیوز اسٹوڈیو ہے، جی جی. تو وہ پروڈیوس کرتا ہے نا. تو میری جو سیٹسفیکشن ہے، میں اپنی کتاب، خالی اپنی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی کتاب نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کہ میری کتاب، میں کہتا ہوں میری کتاب ہے، چونکہ اس کا ڈیسیژن بھی میں کرتا ہوں یہ چھپے گی کہ نہیں چھپے گی. تو وہ میرے ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، میں اس کو اپنی کتاب سمجھتا ہوں. اور دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے. پاکستان میں پبلشر 99% ان پڑھ ہیں، صرف 2 پبلشر پڑھے لکھے ہیں. میرے بعد ایک نجم سیٹھی ہیں، باقی سب ان پڑھ ہی ہیں. یہاں اچھے دکاندار ہیں، وہ اپنی کتاب بیچ لیں گے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ کئیوں کو ویسے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کچھ کتابیں چھاپنے کے بعد کہ وہ دانشور بھی ہیں، پھر وہ لکھوا بھی لیتے ہیں یا لکھ بھی لیتے ہیں. تو میں نے تو پبلشنگ ایک قسم کی سیکریفائی کیا ہے، میں نے اپنی پالیٹکس سیکریفائی کی ہے. پھر ایک دفعہ میں اپنے آفس میں رو پڑا کوئی 8-9 سال پہلے کہ میری اپنی لکھائی کم ہو رہی ہے، چونکہ میں ایڈیٹر ہوں. تو میں نے کہا فیصلہ کیا، میں نے اب کچھ کام زیادہ توجہ اپنی کتابیں لکھنے، کالم وغیرہ نہیں. میں اپنے کالموں کو کتابیں نہیں بناتا، 1-2 بنائی ہیں، اس کے بعد میں نے کہا نہیں، کالم کی فارمیٹ ہی اور ہے، کتاب کے چیپٹر کی اور فارمیٹ ہے. تو وہ جب کتاب میں آتا ہے، آپ نے تو بہت شاندار کتاب لکھی ہے. اور خصوصاً میں نے آخری کتاب لکھنے کے بعد مجھے ایک نیا تجربہ ہوا، میں ہوں جہانگرد، کہ کتاب لکھی کیسے جاتی ہے. اور یہ میں پڑھانا بھی چاہتا ہوں پبلشنگ آتھر کو، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پبلشنگ میں اصل میں میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اپنا لائف سٹائل کا جو میں کرتا ہوں. آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، چھوٹے شہروں میں جاتا ہوں، کوئی میں بڑے ٹی وی والا بلائے تو میں نہیں جاتا، کیونکہ بہت شہرت، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. نہیں، آپ خود ایک ٹی وی کا، مجھے پتا ہے کہ آپ ابتدائی اینکرز میں سے رہے ہیں، میں ان کا پرائم شو اور پھر پی ٹی وی میں آپ نے بڑے پی ٹی وی میں اس وقت پروگرام کیے جب پی ٹی وی تھا. ہاں. تو میں نے پبلشنگ کو، ٹی وی کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا، یہ سارا کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں تھوڑا بہت. اس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل ایکٹیویزم. یہ ویسٹ میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. تو یہ میرا ایک پیشن ہے، مجھے مزہ آتا ہے، میری ایک سیٹسفیکشن ہے. جیسے ایک فلم پروڈیوسر ہوتا ہے تو وہ ہیرو تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں ہیرو ہوں، تو جو پروڈیوسر ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا اسٹوڈیو ہے یا میں پروڈیوسر ہوں. تو پبلشنگ میں نے اس لیے آیا کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کروں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کافی حد تک آپ نے امپارٹ کیا ہے؟ میں جی بہت مطمئن ہوں. جو ایک فرد پرائیویٹ سطح پہ ادارہ بنا کے کر سکتا ہے، اس کا بہت امپیکٹ ہے. آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس دیکھ لیں، ان کو اگر نام چومسکی پہ تھیسس کرنا پڑا، مجھے کہانی ہے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرا بوسنیا پہ تھیسس تھا، میں نے صرف آپ کی ایک کتاب کی بنیاد پر تھیسس کر لیا، PhD کا بوسنیا پر. اور وہ میری کتاب بوسنیا میں میری ہائر اسٹڈیز کا سبجیکٹ تھا، وہ بوسنیا کے اوپر تھی، خونی ہمسائے کے نام سے. تو اب جب لوگ مجھے ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، کئی اب لیکچرر بن چکے ہیں، کئی پروفیسر، جی آپ کی فلاں کتاب چھاپی ہوئی، تو اس نے ہمیں مدد دی. تو میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے ایز اے پبلشر ایڈیٹر، میں ایڈیٹر پبلشر ہوں اپنے دفتر میں. تو اس کا بہت امپیکٹ ہے پاکستان میں. مطلب چین کا صدر جب پاکستان میں کتاب چھپواتے ہیں، شی جی پنگ، تو وہ جمہوری پبلیکیشن پوری انٹیلیجنس کرواتے ہیں، پھر چھپتی ہے. پھر ہمارے ادارے نے پوتن پہ کتاب چھاپی روسی، اس میں تو اس کی تقریبی رونمائی میں گیا تھا، کوئی غالباً 10 سال پرانی بات. ہاں جی. آپ کو پتہ ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا
لٹریری ایوارڈ ملا روسی دنیا کا، پشکن لٹریری ایوارڈ، اچھا اس ترجمے کو. اور اچھا پوتن نے کریملن میں دیا نجم السحر بٹ کو، وہ روسی زبان سے ہوا. یعنی کہ اس ایوارڈ کی اتنا ہی اسٹیٹس ہے جتنا وہ بکر ایوارڈ ہے یا دوسرے لٹریری ایوارڈ ہے. تو آپ اگر اس کا پورا بنائیں، جمہوری پبلیکیشن نے 20 سال میں 98 سے خصوصاً، پہلے میں ایسے رینڈملی کرتا تھا، 20 سال میں 98 سے آج تک پاکستان میں کیا امپیکٹ ڈالا. میں نے کئی چیزیں متعارف کرائی ہیں، ٹرکش لٹریچر متعارف کرایا. یہاں بڑے لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، پاک ترک دوست، یہ تو وہ، کام کچھ بھی نہیں. میں سیدھی بات کروں تو میں نے کہا وہ، بلکہ ترک سفیر کہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے، اور اس کو میں کیش بھی کروانے نہیں جاتا کہ جی میں ٹرکش ایمبیسی چلا جاؤں. بلا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمبیسی کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، ہوز ہو. تو میں بڑا مطمئن ہوں، اس کا بڑا امپیکٹ ہے پاکستان میں. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ ترکی کو آپ نے کیسے ایکسپلور کیا؟ میں نا ٹریولر ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہلی ٹریولنگ میں نے ہندوستان کی بہت، کہ قریب ہے، میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایئر میں تھا، میں لیٹ تھا چونکہ یعنی زیادہ. یہ کس سن کی بات ہے؟ میں نے 80 میں پہلا سفر کیا. اچھا ہاں، اس کا انڈیا کا اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں 80 میں تھا، 21 سال کا. اچھا تو پاسپورٹ پہ انڈورسمنٹ کرانا بہت مشکل کام تھا. مطلب امریکہ جانا آسان تھا، انگلینڈ کا ویزا نہیں تھا. تو ہندوستان کا ویزا لینے سے پہلے پاسپورٹ کے اوپر ہی ہندوستان کی اجازت لینی پڑتی تھی گورنمنٹ سے. تو میں نے کوئی 85 تک، میرا خیال ہے 80 سے 85 تک 8 سفر کیے ہیں، 1.5 مہینہ بہت ہندوستان. انڈیا کے؟ ہاں. اچھا یہ امرتا پریتم کو بعد میں لوگ ملے ہیں، اچھا میں بہت پہلے ملا. میرے پہ خواجہ احمد عباس نے کالم لکھا، کل بھی میں نے ذکر کیا. جی جی یہ بمبئی جنہوں نے 8 موویز بنائی، جو بڑے شتروگھن سینہ اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کو، مجھے نام نہیں آتے ایکٹروں کو، متعارف کرایا. انہوں نے کہا آپ روز آیا نہیں، کریں. خواجہ احمد عباس جو ہندوستان کی جو لٹریری یا فلم سرکل ہے، ان کے بہت بڑے نام ہیں. ان کے بانی ہیں بالکل 8 مووی کے، اور کہانی میں نمبر 1 ہے اردو لٹریچر میں. اور انہوں نے ہندوستان کے کئی بڑے لیڈر ایکٹر متعارف کروائے. تو وہ مجھے پھر روز کہنے لگے کہ آپ شام کو میرے پاس آیا کریں. انہوں نے میرے پہ کالم بھی لکھا، اپنے مشہور کالم اخبار بلٹس میں لاسٹ پیج میں. تو میں ان سفروں کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب ایران کی طرف سے اس دنیا پر جایا جائے. گھر والے اس وقت زمانہ اتنی فریڈم نہیں تھی، وہ ڈرتے تھے کہ باہر جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں پھر ایران، ٹرکی، بلغاریہ گیا بائی روڈ. جب میں ٹرکی پہنچا، ٹرکی میں متعارف ہو گیا تھا 74 میں اسکول میں، جب بلند ایجوت نے سائپرس آپریشن کیا تو وہ میرے ہیرو بن گئے تھے. پھر بلند ایجوت نے ذوالفقار علی بھٹو کی مرسی اپیل بھیجی بار بار، تو مجھے وہ بہت پسند ہونے لگ گیا، میں ان کو پسند کرنے لگ گیا. لیکن اتنی کتابیں نہیں تھی، اخبار میں بھی ان کا نام جدت لکھا جاتا تھا، میں دیکھتا ہوں. تو خیر پھر میں جب 83 میں ٹرکی پہنچا، جوان آدمی، آئی واز شاکڈ. اور میں چونکہ پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ ہے میری لکھنے پڑھنے کی، یا سوشیالوجی کی، سوسائٹی کی، پولیٹیکل سسٹم کی، تو میں نے کہا یہ ٹرکی از ایمرجنگ کنٹری ان مسلم ورلڈ. پھر میں نے ٹرکی کو پڑھنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. تو اب تو مجھے بتابی بے چینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور زندگی دے. ٹرکی پہ میں 5-4 کتابیں بالکل مختلف لکھنا چاہتا ہوں. اس کی 100 سال کی تاریخ جو 23 سے آج تک ہے، 102 سال ہو گئے ان کو، اب تو 3 سال ہو گئے ہیں. دوسرا ایک کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے، ترکی کی 100 بستیاں. اچھا ایسی بستیاں، مطلب میرے جتنا ترکی میں نے جو دیکھا، میں نے ابھی تک کوئی ترک نہیں دیکھا. آپ کو ٹرکش زبان آتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں آتی. میں اس کو تھوڑا سا کنسیو کر لیتا ہوں. اچھا. پہلے بڑا شوق تھا، میں نے اورینٹل کالج میں 81 میں داخلہ بھی لیا تھا. اچھا ٹرکش لینگویج شام کو، وہاں میں واحد اسٹوڈنٹ تھا. پھر یہ میرا شوق ختم ہو گیا ٹرکش پڑھنے کا 2015-16 میں. میں نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اب، چونکہ چیزیں انگلش میں اویلیبل ہونے لگ گئی ہیں. دوسرا یہ کہ جتنا آپ ترکی جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کی باڈی لینگویج ہے یا ابتدائی کچھ جس طرح چیزوں کا مفہوم ہوتا ہے، وہ تو آپ پہ واضح ہوگا. بالکل واضح. اب میں ان کی سائیکالوجی جان گیا ہوں، ان کی ہسٹری سمجھتے. تو وہ جو 100 بستیاں لکھ رہا ہوں نا، وہ بہت دلچسپ میری کتاب. اس میں 2-3 بستیوں پہ لکھا ہے میں نے. تو اس میں وہ شہر بھی ہیں جو کھنڈر بن گئے ہیں. وہ ترک کہتے ہیں کہ ہمارے تو 100 شہر نہیں ہیں. میں کہا میں بستیاں کہہ رہا ہوں. مجھے بستی لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، اس میں قصبہ بھی آتا ہے، اجڑی ہوئی بستی بھی آتی ہے. تو ترکی کو میں بہت لکھنا چاہتا ہوں، مطلب ایسی 4-5 کتابیں دیگر کے علاوہ. تو ٹرکی کو میں ایک ماڈل سٹیٹ سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے. گوئن صاحب یہ ذرا بتائیں کہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے
یہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر ایک وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے وہ بار بار مجھے یاد آتا ہے کہ منیر اس شہر پہ اس ملک پہ اسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ سفر ہے تیز تر اور حرکت ہے آہستہ آہستہ. تو یہ ہم ایک چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو معاشرے کے طور پہ ظاہر ہے سوسائٹی جو معاشرے ہیں ان کے وہ صدیاں بھی ان کی عمر کچھ بھی نہیں ہوتی، یعنی صدیوں کا سفر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے کل ایک بات کہی کہ میں پاکستانی قوم سے مایوس نہیں ہوں، نہ پاکستان سے مایوس نہیں ہوں. اس مایوس نہ ہونے کے پیچھے آپ کے پاس کیا لاجک ہے؟ ہاں، یہ حالانکہ میری کتاب کا نام ہے بکھرتا سماج، پاکستان پہ ہے. اس کے مایوس نہ ہونے کی وجہ، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. قوموں کا جو کہنا چاہیے اتار چڑھاؤ نہیں، گمشدہ ہونے کا اپنے آپ کو، جو آپ نے منیر نیازی کا شعر کا ہے، اس میں 10 سال بھی ہوتے ہیں، 100 سال بھی لگتے ہیں. لیٹن امریکہ میں کئی ایسے ملک ہیں جنہوں نے 100-150 سال ایسے گمشدہ رہے ہیں سرابوں میں. تو لیکن جو پوٹینشیل ہے یہاں کا، جو پیداوار کی پوٹینشیل ہے، یعنی یہ بھوک کا کبھی نہیں ملک ہوگا، نہ ہو سکے گا. سیلاب آتے ہیں، ان کو پوری اجرت نہیں ملتی، سرپلس چیزیں ہیں، محنتی قوم. یعنی خرابیاں بہت ہیں، بہت ہے، محنت یا نقائص بہت ہیں، لیکن یہ کہ کچھ ایسے وائٹل پوائنٹس ہیں. ہاں، میں یوتھ کو نہیں مانتا. یہ جو لفظ ہے نا یوتھ کا، یوتھ میں لوگ سمجھتے ہیں یوتھ ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. یہ 20 سال پہلے میں بھی کہتا تھا کہ میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یوتھ تو ہے 65%، تو ایوریج ایج 60% ہے، 60 سال ہے. اور یوتھ کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور ان پڑھ ہے، تو میں یوتھ کو نہیں، میں جنرلی قوم کو کہتا ہوں. ایک تو یہ پیداوار بہت کرتے ہیں، جنس پیداوار کرتے ہیں. دوسرا یہ جب ان کو موقع ملتا ہے پڑھنے کا پاکستان کے اندر یا باہر جا کے، تو یہ امیزنگ کام کرتے ہیں. یہ ایوریج قوم نہیں ہے. مطلب ترکوں کا نظام بڑا ہے، جیسے امریکیوں کا نظام بڑا ہے، تو اس نظام کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ افسر ہے، وہ ڈائریکٹر ہے، تو نظام چل رہا ہے. ہمارا بندہ ریڈیو پاکستان کا ادارے میں نقص ہو سکتے ہیں کہ وہ پسماندہ رہ گیا، لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں، جس کو لفظ جگاڑ ہے، گو میں اس کا حامی نہیں ہوں. اب یہ جگاڑ دیکھیں نا کہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کو مرمت کر لینا. تو پاکستانی لوگ ایک تو محنتی ہیں، بھوکے کبھی نہیں مریں گے. دوسرا ان کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہونے والا ہے. جو اسٹیٹ کا نظام ہے پورا سیاست کا، وہ ریفارم ہونے والی ہے. اس میں کبھی نہیں کہتا کہ فلاں لیڈر آئے گا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ کام پوری ریاست کو ڈی کولونائز کرنا ہے. ڈی کولونائز کر کے اس کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے اور اس کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، اور تعلیم سے ہوگا. اصل چیز تعلیم ہے. جس دن اس قوم کو اچھی تعلیم، آپ یہاں اس پوزیشن میں نہ ہوتے، آپ کی زمین ہے، آپ کا اپنا گاؤں ہے، آپ کی پیداوار ہے، آپ یہاں جو بیٹھے ہیں، آپ نے یہ جو زندگی ہے اس گاؤں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیم سے ہے. میں جو جہاں بیٹھا ہوں، میں اپنی تعلیم سے، میں کہتا ہوں اگر علامہ اقبال اسکول، کالج، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی انگلینڈ نہ پڑھنے جاتے تو لوہاری محلے کے وہ گیٹ کے اندر کسی حکیم، وزار حکیمہ میں ہاون دستے سے وہ نوکری کرتے. ہاں، سیالکوٹ میں کوئی مٹھائی کی دکان، تعلیم ہے نا، مڈل کلاس. بالکل سر. اور ان کے پوتے کو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اتنا یہی لیول تھا نا، تعلیم ان کو آگے لے گئی. تو پاکستانی قوم کو آپ جب دیکھیں، یہ دنیا میں مانا گیا ہے، اور اس کو میں اتنا ایسا پرائڈ نہیں مانتا کہ از خود ہو جائے گا. اس کے لیے ریاست کو کرنا پڑے گا، اور ریاست سے مراد سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں ریاستی اداروں میں. تو میں پاکستان میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ وہ عمر، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں نہیں ہوا، تو میں انقلاب اپنے لیے نہیں لا رہا. میری زندگی میں تو بڑی آسائشیں ہیں. میں اچھی مڈل کلاس سے ہوں، میں کمپیٹنٹ آدمی ہوں، اچھا ارن کر لیتا ہوں، اچھی گاڑی رکھ لیتا ہوں. تو میری تو انقلاب ذاتی طور پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سچ بتاؤں. تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کا بہت پوٹینشیل ہے. یہ بہت طاقتور سماج ہے. اس کی طاقت کا اس کو ادراک نہیں ہے، اور کہاں اس کی ٹیوننگ ہونے والی ہے، کہاں اس کا انجن بدلنے والا ہے. وہ ریاست بدلے گی، اور وہ ریاست یعنی کہ اس کو جتنا انڈسٹریلائز اور ایجوکیٹڈ کرے گی، آپ دیکھیں گے کیسے اڑے گا یہ ملک. بالکل. اچھا گوئن صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں اپنے لیے نہیں کرتا، میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک آپ کے سیلف کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی سیٹسفیکشن ہی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کسی کے کام نہ آئیں، یا کوئی رستہ متعین نہ کریں، یا کوئی کنٹریبیوٹ نہ کریں، تو آپ کو چین ہی نہیں آئے گا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سماجی طور پہ اگر لوگوں کو ایک تبدیلی کے لیے اس سینس میں تیار کیا جائے کہ بھئی وہ تعلیم حاصل کریں اور اپنا رول جو ان کا وہ امپیکٹ فل ہو، یعنی وہ اپنا کام تو کریں، ساتھ یہ کہ وہ کوئی سوسائٹی کو امپارٹ کرنے کی بھی کوشش کریں اپنے علم سے، اپنے اسکل سے یا اپنے فن سے۔ آپ یہ ذرا بتائیں کہ ایک تو آپ نے 3 چیزیں کی کہ ایجوکیشن، انڈسٹریلائزیشن اور یہ سماجی اور سیاسی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے ہمارا ملک اس لائن پہ چڑھ جائے گا؟ دیکھیں یہ سبق سیکھنے ہیں، ہر قوم اپنے تجربے سے سبق سیکھتی ہے۔ پاکستان نے کئی سبق سیکھے ہیں، کئی سیکھنے والے ہیں، ابھی تک سرابوں میں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ایک مڈل کلاس، میرے طبقے کا خصوصاً، کہ فلاں لیڈر آئے گا میری قسمت بدل جائے گی، اس کی حکومت بنے گی تو تبدیلی آ جائے گی۔ اچھا وہ آ بھی جاتا ہے، وہ لانے سے قاصر ہے، چونکہ اس کے پاس وہ ماڈس اپرینڈی نہیں ہے، وہ پورا پیرافینیلیا نہیں ہے۔ تو پاکستان سبق سیکھے گا بحیثیت قوم، اور وہ سبق اپنے تجربے سے سیکھے گا کہ ایک میں فیل ہوئے، دوسرے میں فیل ہوئے، الٹیمیٹلی اس نے سیکھنا ہے۔ اور یہ چونکہ انٹیگرل اسٹیٹ ہے، جیسے میں نے کہا انڈس ہڑپیائی تہذیب، میں انڈس کو ہڑپیائی زیادہ فوکس کرتا ہوں چونکہ اس کا مرکز زیادہ پنجاب ہے۔ تو پاکستان کی قوم نے زیادہ سبق سیکھنے، ایک سبق کبھی نہیں سیکھا۔ وہ سبق میں نے کل اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، جس سے میرا آپ کا تعلق ہے، اس نے الائنس کیا ہوا ہے رولنگ کلاس سے۔ اس کا اتحاد ایک لاشعوری عمرانی معاہدہ ہے، اس کا ان اناؤنسڈ، یہ امیر ہونا چاہتا ہے۔ ہمارا مڈل کلاس ذاتی اور کلیکٹیو سطح پر اپنی زندگی سے بدلنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا مجھے زندگی بدلنی ہو، میں اپنا 10 کنال کا گھر بنا سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں وہ وقت میں اپنی قوم کو دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہاں اسلام آباد میں اپنے پیٹرول پہ آیا ہوں، اپنے خرچے پہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہار پہننے کا، یہ میں لاہور میں بھی کر سکتا تھا، میں آپ کے ریڈیو میں اور تقریبات میں تو اپنا 50-60 ہزار کما کے لگا کے، اسی لیے کہ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی مڈل کلاس اصل پرابلم کہاں ہے؟ سماجی سوشو پولیٹیکل ایشو۔ ہماری مڈل کلاس نے الائنس کیا ہوا ہے رولنگ کلاس سے، اور یا وہ بننا وہ چاہتی ہے، اسی لیے الائنس اس لیے کیا ہوا ہے نا کہ وہ اس کی وین گارڈ ہے، یعنی ان کے انٹرسٹ نے انہیں ایک بنایا ہوا ہے، ان کے جس دن مفادات اس نے۔ کلاس نے، مس مڈل کلاس نے الائنس نچلے طبقے سے کر لیا کہ نہیں یہ تعلیم اس طبقے کو بھی ملنی چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ میں اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہوں تو میرا بچہ انگریزی میڈیم او والے اسکول میں پڑھ لے۔ اب یہ جو مڈل کلاس کا الائنس ہے، جس دن جس نے نیچے الائنس کر لیا تو ملک بدل جائے گا۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں میرے بڑے امیر دوست ہیں، اس دن کسی نے کہا، میں کہا یار میں دنیا میں ایک ایسے فیملی کا فرینڈ ہوں جو دنیا کے 100 امیر ہیں، لیکن میری جو عملی زندگی ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلو ہوتے ہیں، لیکن میری زندگی کا جو عمل ہے اس عمل کا بینیفیشری رولنگ کلاس نہیں ہے، میرے قلم کا، میری کتاب کا، میری سیاست کا۔ تو اس طرح ہماری کلیکٹیولی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے اس کا الائنس، اور یہ کون کرے گا؟ یہ انٹلیکچوئل کریں گے۔ ہمارا انٹلیکچوئل بھی ایسی کتاب لکھتا ہے، ایسی شاعری کرتا ہے، ایسے کالم لکھتا ہے، ایسی کتابیں، جی بل گیٹس کیسے بنے، وہ اکثر یہ ہیلپ لائن میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ بل گیٹ کا $10 گر جائیں تو وہ اٹھائے تو اتنے منٹ لگتے ہیں، اگر وہ نہ اٹھائے تو اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ یہ کیپٹلسٹ اپروچ ہے۔ تو یہ بڑی فلسافیکل بات ہے جس کو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سراب ہوا ہے وہ مڈل کلاس نے تبدیلی لانی ہے، وہ ساری رولنگ کلاس کے ساتھ رولنگ کلاس بننا چاہتی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کسی 1-2 سیاسی تجربے کے بعد ایک دم تبدیلی آنی ہے۔ اور پھر دیکھیں، اور میں نے قومیں بدلتی دیکھی ہیں، ملیشیا کو بدلتے دیکھا ہے، ترکی کو بدلتے دیکھا ہے، چین کی مثال، یہ انسانی تاریخ کا معجزہ ہے۔ 80 کروڑ لوگ، یہ امریکہ جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہوا ہے، ٹرمپ جو ہے چین کی وجہ سے، 80 کروڑ لوگ اس نے، شی جی پنگ نے، یہ جو موجودہ صدر ہیں ترکی کے، 80 کروڑ لوگ بلو پاورٹی سے اوپر لے آیا۔ بالکل صحیح۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ یورپ کر سکا ہے، نہ امریکہ کر سکا ہے۔ تو اگر وہ قوم جس کو افیون کی عادی قوم تھی آج کہاں پہنچ گئی ہے، تو پاکستان تو بہت پوٹینشیل ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ وہ جو مڈل کلاس کی میں بات کروں اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لیے میں مڈل کلاس میں بڑا کام کرتا ہوں. بالکل صحیح. گوئن جی صاحب تھوڑی سی اب ذرا میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں کہ جو پاکستان میں میڈیا کا اب ایک بوم ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے. ایک زمانے میں ایک ٹریڈیشنل اخبارات تھے اور ابھی وہ ایک ڈائنگ میڈیم ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں بھی، اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی کئی اخبار بند ہو چکے ہیں، کئی ہونے والے ہیں، کئی ہو جائیں گے. تو یہ میڈیا کو آپ تھوڑا سا جب دیکھتے ہیں تو اس میں کہاں یعنی کوئی غلطیاں ہوئیں، کہاں بہتر ہو جانا چاہیے تھا، یا اس کا امپارٹ کیا تھا، اور آگے آپ کیا شکل دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا؟ جی. دیکھیں پاکستانی میڈیا اصل میں یہ ایک سراب میں رہا ہے. جب 2002 میں پرائیویٹ ہوا الیکٹرانک میڈیا تو اکثر یہ جملہ دانشوروں کی محفلوں میں سنتا تھا، یہ پاکستان بہت آگے نکل جائے گا. تو میرا یہ اس پر یہ کہنا ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایک جاہل سماج میں آئے گی، چونکہ جاہل سماج ہے نا بنیادی طور پر، ہمارا معیار تعلیم جو ہیں 15 ہیں، ایک تو بہت تعلیم جان کے ان کو جاہل رکھا ہے، تو وہ اس میڈیا کے اندر جہالت انہینس کرے گا جب ٹیکنالوجی. تو وہ جو الیکٹرانک میڈیا کا تو ڈاؤن فال ہو گیا، پرنٹ کا تو بہت زیادہ ہوا، الیکٹرانک کا بھی ہو گیا. وہ جو بڑے بڑے ہیرو سمجھے جاتے تھے، ایک اینکر کو لوگ سمجھتے تھے ایک قوم کا نجات دہندہ ہے. وہ پنجابی چ کہی دا نا کہ مونڈے را تھک سڑتے سن، مونڈے ہاں مونڈے، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اصل پاور ہم ہیں. ہاں وہ جو اینکر اور اینکریاں تھیں نا، میں ان کو دیکھ کے ہنستا تھا. تو وہ چونکہ ان کا اب یہ سماجی ایک ناول نگار یا کہانی نگار منٹو کو پڑھنے والا، تو میں ہنستا تھا کہ یہ اینکری جو سی تھی یہ پہلے رپورٹر ٹائپ تھی، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، معذرت کے ساتھ کہیں رپورٹر بھی نہیں تھی، زیادہ پرفارمر ہے یا اینکر. اب ان کے سامنے مشرف بیٹھا ہے، آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں، یوسف رضا گیلانی، تو وہ اپنا ایک لیول دیکھ لیتا تھا اور عوام بھی سمجھتی وہ کمال ہے. اچھا اب وہ اینکرنگ کی بھی کوالیفیکیشن پہ نہیں تھا آتا، تو وہ جو تھوک پھینکنے والی بات کی ہے. تو اب ان کا آپ زوال دیکھیں، کتنے بڑے شاہد مسعود صاحب تھے، لوگ کلیپ کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے جم خانہ میں ایلیٹ رولنگ کلاس جو میں کہہ رہا ہوں. اب وہ کہاں گئے؟ گم ہو گئے. مطلب سلطان رائی لوگوں کو یاد ہے ابھی تک پنجابی فلموں کا، کوئی اینکر مجھے بتا دیں کہ یاد ہے؟ ایسے آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا میں بھی ایسے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کانٹینٹ نہیں ہے. ڈیوریبل وہ ہوگا جس کا آج بھی لوگوں کو 50-50 یاد ہے. آج بھی لوگوں کو پی ٹی وی کے وہ مزاحیہ پروگرام، وہ ڈرامے، وہ منیر نیازی، وہ مستنصر حسین تارڑ یاد ہے. اس کا کنٹینٹ بڑا تھا کہ انہوں نے پی ٹی وی میں یہ شو مارننگ شو کیا، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کلاس تک نیچے بھی بات آتی ہے. تو یہ جتنے اینکر اینکریاں سوشل میڈیا، اچھا سوشل میڈیا کی کئی کیٹاگریز ہیں. ٹک ٹاک ولگیرٹی پہ چلتا ہے پاکستان میں، لڑکیاں زیادہ تر کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے فیمنسٹ ناراض نہ ہو جائیں، تو وہ خود ذمہ دار ہے نا، وہ جو ایکشن کرتی ہیں. میں چونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں، پھر ان کو پیسے بنتے ہیں، اور حالانکہ وہ بڑی بیک گراؤنڈ ان کی ہمبل سی ہوتی ہے، پھر ان کو لاکھوں کروڑوں روپے مہینہ آتا ہے. پھر کوئی ایک جاہل آدمی گاؤں میں ہوتا ہے، وہ اپنی جہالت اس کی، لوگ اس کی گفتگو کو، اچھا وہ جاہل ہے بیچارہ، انوسینٹ ہے، تو وہ مشہور ہو جاتا ہے جی میں پنڈ 'چ بیٹھا ہوا، پھر اس کو پینٹ پوا کے شہراں 'چ لے آندے نے پھر اینکریاں. سو دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ایز اے میڈیا پرسن. وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو. پاکستان میں 90% کالم نگاروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. میں کسی کالم نگار تنظیم میں نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں جی نہیں، کسی کالم نگار کو تنظیم بنانے کی کیا ضرورت؟ یہی میں کہتا ہوں، یہ جی ورلڈ کالمسٹ ایسوسی ایشن، تو میں کہتا ہوں چومسکی آپ کا ممبر ہے. میں حیران ہوں، میں پریس کلب کا ممبر نہیں ہوں لاہور کے، میں کسی جرنلسٹ تنظیم کا ممبر نہیں ہوں. اب میں اچھا نہیں لگتا، اور میں 19 سال کی عمر سے جرنلزم کر رہا ہوں. میں معیار میں چھپا ہوں، میں الفتح میں چھپا ہوں. ویسے یہ ہے گوئن صاحب کو وہ ممبرشپ دیتے بھی نہیں ہے اس طرح. نہیں دے دیتے ہیں وہ، اگر کہا جائے. کئی دوست ہیں میرے، چونکہ وہ لاہور پریس کلب نہیں، میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جب سے پلاٹ ملے ہیں نا نہیں ابھی بھی دیتے ہیں صحافیوں کو، تو وہ یعنی اس پہ بڑے ایشوز ہو گئے ہیں. جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی نہیں ملی، پرانے لوگوں کو بھی نہیں ملی. یعنی چلیں یہ ایک اور طرح کی بحث ہے. لیکن جب وہ پلاٹ ملنے سے پہلے تھی، میں پریس کلب بنانے والی تنظیم میں شامل تھا. دیال سنگھ مینشن میں تھا پریس کلب. میرا یہ خواب ہی نہیں تھا کہ میں کوئی کارڈ بنوا لوں. جو میں نے ایک لکھنا تھا، دیکھیں میں ایک پبلک انٹلیکچوئل ہوں. مجھے ان تنظیموں کی کیا، اگر کوئی مجھے تا حیات بنا دے گا کل کوئی، اچھا میں نے کبھی، اب اچھا نہیں لگتا، میں نے کبھی، یہ مجھے سارا پتا ہے کہ 99% سول ایوارڈ لوگ اپنی درخواست خود دیتے ہیں.
88 میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت بنی تو ایک ایکٹر نے کہا مجھے ایوارڈ لینا ہے اور وہ کوالیفائی کرتا تھا, میں نے اس کی سمری بنوا کے بھیجی. تقریباً ہر حکومت میں نے 1-2 ایوارڈ دلوائے, لیکن ایک وزیر نے مجھے کہا, میرے دوست نے 10 سال پہلے, یار تو یاد نہیں کرایا, تنوں ایوارڈ دینا سی. میں کہا میں کیوں یاد کراؤں, جب آپ ایوارڈ دینے لگیں گے میرے سے پوچھیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کس شعبے کا ایوارڈ دیں. یہ بھی میں بتاؤں گا, جیسے آپ نے کہا میری 5-6 جہتیں ہیں نا, ایسی غلط کام پہ نہ مجھے ایوارڈ دے دیں. تو پاکستان میں جو میڈیا کا, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے مختلف کیٹاگریز ہیں ویورز کی. ایز اے اسٹوڈنٹ میں بات کر رہا ہوں میڈیا کا. یوٹیوب کو دیکھنے والی اور کلاس ہے, فیس بک کی اور کلاس ہے, ٹک ٹاک کی اور کلاس ہے, انسٹاگرام کی اور ٹویٹر کی اور ہے, ٹویٹر کی اور ہے, اور وہ جو سب سے پرانی ہے جس کا کیا وہ ہے, وہ اس کا میں بھی اس کو کہتے ہیں جی یہ ایلیٹ کی فیس بک ہے, کیا نام ہے اس کا میں بھول رہا ہوں, وہ ہوتی ہے, وہ بڑی اعلیٰ ہے, وہ بڑی کلاس کی ہے, اس کے اندر بڑی, آج بھی دنیا میں اس کو یعنی کہ انٹلیکچوئل یا ایلیٹ کی فیس بک کہا جاتا ہے. کیا میں نام بھول رہا ہوں, چلیں کوئی بات, این سے آتا ہے کچھ نام. ہاں جی جی. تو یہ پاکستان کے اندر چونکہ تعلیم نہیں ہے, بات پھر تعلیم سے آتی ہے. اگر تعلیمی معیار اچھا ہوتا اور تعلیم ہو تو کنٹینٹ اچھے دیں گے. پھر اس لڑکی کو ولگیرٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑکے کو ولگر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جھوٹ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک پروسیس ہے. دیکھیں کہ ایک زمانے میں جس طریقے سے گانے والے جو تھے وہ ایک تربیت لے کے آتے تھے, تو پھر پاپ سنگنگ ہو گئی شروع, لیکن یہ کہ وہ جس طرح آئے ویسے ہی چلے گئے. لیکن اگر نازیہ حسن نے ایک معیار سیٹ کیا تو نازیہ کے آج بھی گانے 30 سال کے بعد بھی آپ کو بالکل فریش لگتے ہیں. اس نے ٹریننگ لی تھی نا جی, اس نے پی ٹی وی کی ٹرینڈ تھی نا, سہیل رانا کی اسٹوڈنٹ تھی نا. ٹریننگ کا رول ہوتا ہے, آپ ٹریننگ سیلف ٹریننگ لیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں سیلف لرننگ کئی چیزوں کی ہے. پبلشنگ میں نے سیلف لرننگ کی ہے, اور سیلف لرننگ کے بعد میں نے ایک کورس بھی اٹینڈ کیا جرمنی میں. پھر میرے سے پوچھا فرام ویئر یو لرن, چونکہ اب تو لرننگ اور ایزی ہے, اب تو سوشل میڈیا پہ آپ پوری زبان سیکھ سکتے ہیں, پورا سبجیکٹ سیکھ سکتے ہیں. سیلف لرننگ بھی تو ہوتی ہے نا. دنیا میں کئی سائنٹسٹ ہیں, کئی فلاسفر ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گئے, انہوں نے خود پڑھا. تو ہمارے یہاں لرننگ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اب وہ میں پھر واپس بات کروں گا, ٹک ٹاک پر اب اگر آپ چلے جائیں تو 99% خواتین پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. نہیں اصل میں گوئن صاحب ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کا الگوریتم جتنی بھی یہ ایپس ہیں, اور خاص طور پہ ٹک ٹاک, کہ وہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں بی بی سی بھی ہے, الجزیرہ بھی ہے, جیو بھی ہے, بڑے بڑے اخبارات اور بڑے بڑے سوشل میڈیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پلیٹ فارمز وہ ہیں کہ اگر آپ پازیٹیو کانٹینٹ کریں تو وہ دیکھنے والا الگوریتم آپ کو ادھر لے جائے گا, اور اگر آپ وہ دیکھیں گے تو ادھر چلا جائے گا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک فیز ہے جو گزر جائے گا. جس طریقے کے ساتھ ایک وقتی طور پہ کوئی آئٹم مشہور ہو گیا, چند سالوں کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ زندہ ہیں جو آپ اینکرز کی جس طرح آپ نے مثال دی, لیکن لوگ ان کا نہ پروگرام دیکھتے ہیں, اور اب تو سارے کوئی بھی ٹی وی نہیں دیکھتا اس طرح. یعنی ہر بندے کا جو ٹی وی ہے اس کے ہاتھ میں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں آج کل ہر بندہ فوٹوگرافر ہے, جی پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, ایکٹر ہے, کنٹینٹ رائٹر ہے, اور اس کو تو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. کہیں اچھے بھلے لوگ فضول سا کام کر رہے ہوتے ہیں, چلو ایک عام آدمی تو کر رہا ہوتا ہے. کہیں اچھے بھلے اینکروں کو میں نے دیکھا ہے کہتا ہے آٹا کیسے گوندنا ہے. ایک رائٹر صاحب ہیں, انہوں نے کوئی 2 کتابیں کالم میں, وہ پھر ایک دن سچ مچ میں آٹا ایسے گوندتا ہوں, میں ہانڈی ایسے, اچھا نہ اس کو آٹا گوندنا آتا ہے نہ ہانڈی, وہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی, یعنی صرف وی لاگ بنانے کے لیے. ہاں وہ وی لاگ, اور کہیں گے ہیں یہ تو میرا رائٹر تھا, یہ آٹا گوندنا سکھا رہا ہے. میں ان کو دیکھتا ہوں, وہ شیخ سعدی نے کہا سی کہ میں جاہلاں کو علم سیکھا, اور وہ بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس میں افسر بھی ہے. تو میں حیران کہ یار یہ آج آٹا گوند رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے شلوار قمیض میں نے یہ پہنی ہے تو یہ یوں پہننی چاہیے, اس کا ناڑا یوں ڈالنا چاہیے. دس از ناٹ اے کانٹینٹ. میں آپ کو یہ بتانے لگ جاؤں میرا فیملی کا کام پرفیومز کا ہے, جبکہ وہ علم والا کام ہے. تو میں یہ پرفیوم ایسے بنتی ہے, یا میں روز کھانا بناتا ہوں تو میں بتانے لگوں کہ مونگرے آلو مٹر جب بنانے ہیں تو مونگرا بڑا سافٹ چیز ہے, اس کو آلو کے بعد ڈالنا ہے, اس کو بڑا لوگ دیکھیں گے. یہ میرے تجربہ ہوا, میں نے ایسے کوئی بٹ دس از نان سینس. یہ میرا شعبہ نہیں ہے. جیسے میں نے ٹرکی شعبہ ہے, آپ میرے سے انڈیا میں بات کریں گے, میں نالج ہو بھی تو میں کہتا ہوں میری گرفت نہیں ہے. تو میں سمجھدار لوگوں کی بات کروں, بڑے بڑے اینکروں کو میں نام لوں, آپ حیران ہو جائیں کہ میں نے اپنی چھت پر یہ بنا لیا ہے, اس کا بلب کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے.
اب وہ اس للو کو کام نہیں کہتا یہ کنٹینٹ چل رہا ہے شاید میں بھی کروں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لائے ہیں، وہ خود کو نیچے لائے ہیں اپنے آپ کو بجائے اوپر لے جانے کے، یعنی کلیشے کے پیچھے چل پڑے. ہاں. سو دے آر دا فالوورس. یہ میں ایسے لوگوں کو فالوورس کہتا ہوں، لیڈرز نہیں ہوتے. یہ آپ کبھی ٹریفک میں جائیں، انسانی فطرت، میں نے تجربہ پاکستان کے باہر بھی کیا کہ 500 بندہ ادھر کھڑا ہے، 500 بندہ ادھر کھڑا ہے سڑک کے، اور اشارہ کھلے بغیر میں نے چل پڑا ہوں، تو میں نے اپنی بیگم کو کہا دیکھنا سب لوگ مجھے فالو کریں گے، یہ ہیومن نیچر ہے جنرلی. سب چل پڑے، انہوں نے اشارہ نہیں دیکھا. تو یہ کم لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی تو ہے ہی فالوورز کی، اسی لیے توہم پرستی بڑی ہے، پیروں کے پیچھے بہت جاتے ہیں. اب اگر میں پامسٹری دکھانے لگ جاؤں اپنے یوٹیوب پہ اور اس پہ، اور اچھے میرے انالیسز جو ان سے ہیں آپ حیران ہوں گے. شیزان لاہور میں ہمارا ایک میز تھا جس پہ میں، جسٹس سعید حسن ملک، عطاء الرحمان، رائٹ لیفٹ سب بیٹھتے تھے. وہاں ایک دوسرا ایک میز تھا، بڑے سمجھدار لوگ یوں سنتے تھے بیٹھ کے. بعد میں پتا چلا جی وہ سٹے بازی کرتے ہیں سیاست پہ. اچھا. تو وہ جو میں رائے دیتا تھا وہ کہنا ہے گوئندی صاحب دی رائے زیادہ اچھی ہوندی ہے، اب سلمان تصویر الیکشن جیتے گا، وہ میاں صاحب. اچھا وہ سارے بینکر تھے لاہور میں. یہ سٹے بازوں کا ڈیرا تھا پہلے، وہ کیری ہومز. یہ بڑی میں آپ کو ایک لاہور کی بات بتا کے جا رہا ہوں، کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں تو ایسی باتیں لکھتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ شیزان کا وہ ٹیبل تھا سینٹر میں. اب اگر مجھے اوریا مقبول نے کہا یار آپ یہ جو انالیسس کرتے ہیں اس کو میں سیاسی پیش گوئی کے طور پہ پیش کر دوں نا، کہ جی میں یہ پیش گوئی کر رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ایسے تھوڑی سی مبہم لوگ دیکھیں گے. یہ ایک توہم پرست سماج میں تعلیم، چونکہ تعلیم آپ کو منطق کی طرف لے کے جاتی ہے، لاجک اور ریزن سے. لیکن میں تو کہتا ہوں یہ پیش گوئی نہیں ہے، میرا انالیسس ہے، مے بی آئی ایم رانگ. اگر اس کو میں روحانیت کے رنگ دے کے اپنی پیش گوئی کو کہ یہ حکومت کتنا چلے گی، مجھے بابا جی ملے رات کو خواب میں اور انہوں نے کہا حکومت نہیں گوئند صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہر بندے کا اپنا خمیر ہوتا ہے. یہی میں کہتا ہوں. تو جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا ہے یا جو آپ کی ٹریننگ ہے، آپ نے یہ نہیں کر سکتے. نہ آپ وی لاگنگ کر سکتے ہیں. یعنی اصل میں نا سوسائٹی میں یہ کہتا ہوں، یعنی یہ میرے اپنے پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور پیسفل رہنے کے لیے ایک بڑی میرے لیے ہیلپ فل چیز ہے کہ جس طرح درخت ہوتے ہیں نا، اتنے تریک بھی ہے، شریں بھی ہیں، بیری بھی ہے، کوئی ماڈرن درخت بھی ہوں گے. تو اسی طرح جس طرح پھول ہے، کوئی گٹا ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، تو اسی طرح انسان بھی ہیں. تو میڈیا میں بھی کچھ اس طرح کے ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں، کچھ اچھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی اور سماج بھی ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جو وہ کھیت ہے نا، جب اس کی صفائی کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ سماج کے اندر گراوٹ ہے نا، تو سماج کی ریفلیکشن ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ وہ لوگ ہیں اور اس کی پذیرائی جھوٹ کی زیادہ ہے، توہم پرستی کی زیادہ ہے، ولگیرٹی کی زیادہ ہے، چونکہ سماج یہ سننا چاہتا ہے. میں تو ڈاکٹر انور سجاد کا دوست ہوں اور اس کا حامی ہوں. کہتے ہیں ڈرامہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ڈرامے کو فالو کریں. میں اس کو معیار نہیں گراؤں گا. اور وہ پی ٹی وی ویسے لکھتا تھا، ڈرامے اپنی پروڈکشن ہوتی تھی، لوگوں کا معیار اوپر چلا گیا. ایک فیل ہوا. خواجہ احمد عباسی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فلم دیکھی، اپنی فلم دیکھنے گیا تو میں نے کہا ہاں بھی کتنے ٹکٹ بکے؟ کہتے دوسرا آپ کا ہے. کہتا چلو ایک تو آیا. پھر ایک وقت آیا آرٹ مووی چلی. تو جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی شعبے میں، ریڈیو میں، براڈ کاسٹنگ میں، سوشل میڈیا میں، فلم میں، لیڈرز کم ہوتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے ہی فالوور ہیں. میں نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے ولاگ کر رہے ہیں. اچھا وہ عجیب، انہوں نے مطلب فارمیٹ بھی، کپڑے بھی نہیں صحیح پہنے، یا انہوں نے کوئی بال بھی نہیں صحیح بنائے. کئیوں کو میں نے بیڈ کے اوپر شاعری کرتے دیکھا ہے. عالمی مشاعرہ ہو رہا ہے زوم پہ، وہ خاتون یا صاحب بہادر بیڈ پہ لیٹے ہیں، حالانکہ وہ کرسی پہ بھی بیٹھ. مطلب کچھ زندگی کے آداب تو ہوتے ہیں نا، فارمیٹ تو ہوتا ہے نا. آپ یہاں پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہیں، آپ نے اس کا لباس پہنا ہے، آپ گاؤں میں دھوتی بھی پہنتے ہیں، وہاں آپ اگر یہ پہن کے چلے جائیں تو میں اس کو جہالت کہوں گا کہ آپ اپنے گاؤں میں دھوتی پہن کے جو ہے گاؤں میں گھوم رہے ہیں. ہر چیز کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. تو میری جو کرٹیسزم ہے وہ ریشنل ہے کہ اس سوسائٹی کی جو ریفلیکشن ہے وہ میڈیا میں ہے، اور اس کے ہر پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، تھریڈ، یوٹیوب، اس کے ویورز علیحدہ ہیں کیٹاگوریکلی میں بات کر رہا ہوں. تو جو سب سے ولگر ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ہیں. اس طرح میں بات کر رہا ہوں. چلیں گوئند صاحب بہت شکریہ.
سچی بات یہ ہے کہ آج ہم نے کوئی طے کر کے گفتگو نہیں کی اور ایک گپ شپ کی ہے، مکالمہ کیا ہے، تو یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، انہیں اچھا لگے گا. آپ کا بہت شکریہ. گھومن صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے سوال اتنے شاندار کیے ہیں، اور مکالمے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ سوال کرنے پر ہوتی ہے، جواب والے پہ نہیں ہوتی. چلیں، بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.